ترجمہ یہ ہے کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر انہیں کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہو تم پر اور ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کسی کی بندگی کے چند عوامل ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہیں کمال، احتیاج، احسان اور خوف۔ ان بتوں میں نہ کوئی کمال ہے جس کے سامنے بے ساختہ جھکا جائے، نہ کوئی شخص ان بتوں کا محتاج ہے، نہ ہی ان بتوں کی طرف سے کوئی احسان ہے، اور نہ ان جامد بتوں سے کوئی خوف ہے، لہذا یہ بت کسی لحاظ سے بھی معبود نہیں بن سکتے۔ اف لکم، یہ ایک نفرت اور برات ہے۔ ان بتوں اور بت پرستوں سے بندگی اس ذات کی ہو سکتی ہے جس میں معبود ہونے کی تمام باتیں موجود ہوں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ وہم پرستی سے دور رہا جائے، اور اسی طرح سے شریعت نے جن باتوں سے منع کیا ہے، جیسے عیب ڈھونڈنا منافقین کی صفت ہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں انسان نہ لگا رہے۔ سورہ مبارک توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ لوگ فرمانبردار مومنوں کے صدقات پر الزام لگاتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس ان کی محنت کے علاوہ کچھ نہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو خدا بھی ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عیب جوئی سے دوری کی ترغیب مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سعادت مند وہ شخص ہے جس کا عیب دوسروں کے عیب کو بیان کرنے سے مانع ہو، اور مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا عیب دیکھ کر اس سے کراہت محسوس کرے، اس کے بعد اس عیب کو خود کے لیے پسند کرے، تو یہ شخص حماقت کا مجسمہ ہے۔ مزید مولانا نے فرمایا کہ انسان کا اپنے عیوب سے بے خبر رہنا بہت بڑا گناہ ہے، اور عیب کا چھپانا۔ اس سلسلے میں معصوم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے عیوب کو پوشیدہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیوب کو چھپاؤ تو خدا تمہارے عیوب کو چھپائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دوسروں کے عیوب نہ ڈھونڈو، اگر کوئی شخص مومنوں کے عیوب ڈھونڈے گا تو خدا اس کے عیب کو برملا کرے گا، اسے ذلیل و رسوا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن ان کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے مکھی بدن کی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے اور اچھی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ انسان اس صورت میں کفر سے بہت نزدیک ہوتا ہے جب کسی کا عیب ڈھونڈے اور اس کی لغزشوں کو شمار کرے تاکہ ایک دن اس کی سرزنش اور مذمت کر سکے۔ اسی طرح یہ دشمنی کا بیج بوتی ہیں یہ چیزیں۔ مولا علیہ السلام کے ارشادات ہیں باہمی دشمنی کا سبب ایک دوسرے کی طرف کم توجہی ہے، ہر چیز کا بیج ہوتا ہے، دشمنی کا بیج مذاق ہے، تنقید سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، عداوت کاشت کرتا ہے وہ عداوت ہی کی فصل کاٹتا ہے، جو دشمنی کاشت کرتا ہے وہ نقصان اور خسارے ہی کی فصل کاٹتا ہے۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 میں ارشاد گرامی ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمانداروں تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں بعض تمہاری دشمن ہے، پس تم ان سے بچتے رہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو شخص تمہارے سامنے تو تمہاری عیب پوشی کرے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرے وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ دشمن کو عدو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، لہذا جو شخص تمہارے عیبوں کے سلسلے میں تمہارے ساتھ منافقت کرتے وہ تم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، لہذا وہ تمہارا دشمن ہے۔ انسان کا شکم اس کا دشمن ہے، جو تمہاری خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہدایت کی باتیں تم سے چھپائے وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہاری پرواہ نہ کرے وہ تمہارا دشمن ہے۔ مزید فرمایا کہ دوست 3 طرح کے ہیں اور دشمن بھی 3 طرح کے ہیں۔ تمہارے دوست یہ ہیں، تمہارا اپنا دوست، تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے دشمن کا دشمن۔
تمہارے دشمن یہ تین ہیں، ایک تمہارا دشمن، دوسرے تمہارے دوست کا دشمن، اور تیسرے تمہارے دشمن کا دوست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔